السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پولیس بھرتی 2025 کے جو مراحل چل رہے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اپلائی کا جو ڈیوریشن تھا وہ 11 سے 25 تک تھا۔ اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد مختلف مراحل شروع ہوں گے، جن میں سب سے پہلا مرحلہ ہوگا فزیکل ٹیسٹ کا۔ ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری فورس کے ممبران جو ہے، جن میں فہد علی کھٹارہ آف اٹک اور تنزیل الرحمان صاحب آف تلہ گنگ اور کامران بھائی فرام پنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھی بھی ہیں، بڈی بھی ہیں اور کولیگ بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آج یہ ہماری اس ویڈیو میں آج یہ بتائیں گے اپنے ینگسٹر کو جنہوں نے اپلائی کیا ہے کہ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کیسے کیسے ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے فزیکل ٹیسٹ کا۔ تو آج ہم فزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ہمارے جو ممبران ہیں وہ آپ کو ٹپس بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ رائے بھی دیں گے اور اپنا ایکسپیرینس بھی شو کریں گے جو انہوں نے جس سے وہ خود گو تھرو ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے اپنا فہد علی کھٹارہ صاحب آپ اٹک۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیں جی جوانوں کو کہ کتنا ریکوائر ہوتی ہے کہ دوڑ کتنے منٹ میں کتنی کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ قد چھاتی کی پیمائش جو ہے فزیکل کا جو پہلا سٹیپ ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ قد چھاتی جوانوں کی کتنی ہوتی ہے، میل حضرات کے لیے قد کی جو پیمائش ہے وہ 5 فٹ 7 انچ اور چھاتی جو ہے 33 ساڑھے 34 جو ہے وہ بغیر سانس پھلائے ہوئے اور 34.5 جو ہے وہ سانس پھلا کے سانس اندر انہیل کر کے، تاکہ جب وہ آپ کی پیمائش کریں تو آپ کی چھاتی 34.5 ہو۔ جبکہ فیمیل ہماری بہنوں کے لیے جو قد ہے وہ ہے 5 فٹ 4 انچ۔ اس کے بعد دوڑ جو ہے وہ کتنے منٹ میں کتنے کرنی ہوتی ہے، کلومیٹر ہوتی ہے، جو خواتین کے لیے ان کے لیے کتنی اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں ینگسٹر ہمارے لڑکے ان کے لیے بھائی ان کے لیے کتنی؟ دوڑ جو ہے جو ہمارے بھائی ہیں میل حضرات جو ہیں ان کے لیے دوڑ جو ہے وہ 7 منٹ میں 1 میل دوڑ طے کرنی ہوتی ہے، وہ تقریباً 1.6 کلومیٹر ہوتی ہے۔ یہ کلیئر کٹ کر دیں کہ اس میں 9 منٹ نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی 9 منٹ ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے 8 منٹ ہوتا ہے۔ یہ 8 منٹ یا 9 منٹ نہیں ہوتا، یہ 7 منٹ ہوتا ہے۔ جو ہوتے ہیں لڑکے مرد حضرات اپلائی یہ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ، ان کے لیے ہوتا ہے 7 منٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے 1.5 کلومیٹر کرنا ہوتا ہے۔ اور فیمیل کے لیے کتنی آپ بتائیے؟ فیمیل کے لیے جو دوڑ ہے وہ 10 منٹ ہے جی، اور مرد حضرات کے لیے وہ ہے 7 منٹ۔ چلیں بہت شکریہ۔ آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں تنزیل الرحمان صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے جو فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں جی پریکٹس اور خوراک کے بارے میں بتائیں کہ کون سی ہمیں پریکٹس کس قسم کی کرنی چاہیے یا ڈائٹ ہماری کس قسم کی ہونی چاہیے جو ہمیں ہیلپ فل ثابت ہو ہمارے لیے فزیکل پاس کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ براز صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک، آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے نیو کمرس کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پنجاب پولیس میں لڑکوں کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یا جہاں پہ انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کا فزیکل یا رننگ ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ لڑکے جو ہے ناکام ہوتے ہیں، رننگ میں بھی اور فزیکل میں بھی۔ وہ اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس میں پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈائٹ کو، یعنی کہ خوراک کو۔ اپنی آپ نے خوراک جو ہے کس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ عروج ہے، بچے جو ہے نوجوان وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھے کہ بہت بڑی مضر صحت چیز ہے آپ کے جو خاص کر کے یوتھ ہے ان کے لیے۔ تو آپ نے جو نیچرل فوڈ ہے، جو غذائی اجزاء ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ ڈرائی فروٹس کریں، فروٹس کا جو استعمال کریں، اس کے بعد دودھ وغیرہ یا جو گھر کا نیچرل کھانا ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو اپنے بات کی طرف آتے ہیں کہ قد یا چھاتی کے لیے آپ کو ضروری ہدایات ہیں جو رننگ کے لیے۔ رننگ کا یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح اٹھ کے پریکٹس کریں ڈیلی کی بنیاد پہ، 5 منٹ ہی رننگ کر لیں، 10 منٹ ہی رننگ کر لیں۔ جب آپ بغیر پریکٹس کے جائیں گے رننگ کرنے تو یہ رننگ نہیں ہو سکتی، مطلب اس کو کنٹینیو نہیں کریں۔ بالکل ایسے آپ تب بھی 7 منٹ میں رننگ کر سکیں گے جب آپ پہلے دن ٹائم اسٹاپ واچ پہ ٹائم رکھیں گے، آپ 12 منٹ میں پہلی دفعہ رننگ کریں گے۔ کرتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ 6.5-7 منٹ میں یہ رننگ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ڈیلی۔ آپ کو پتہ ہے پریکٹس میں پرفیکٹ۔ پھر آپ کا دوسرا ہے جی قد چھاتی کا۔ تو قد تو آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے 5 فٹ 7 انچ ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، وہ آپ نے دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے جو باقی چھاتی کے لیے جن کا کوئی ذرا بھر جو ہے اس میں مسئلہ ہے تو آپ اس کو ایسی چیز استعمال کریں، مثال کے طور پر جو آپ کے یعنی کہ ابلے ہوئے چنے ہیں، ابلے ہوئے انڈے ہیں، اس کے بعد کیلے ہیں۔ اس میں پش اپ وغیرہ لگا کے بھی تو یہ جو کور کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ ایکسرسائز وغیرہ آپ فزیکل پریکٹس کریں، آپ روزانہ کی بنیاد پر پش اپ لگائیں، ٹھیک ہے، جتنے آپ لگا سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کے مطابق۔ آپ جو چن اپس ہوتے ہیں آپ وہ لگائیں، ٹھیک ہے، پش اپ چن اپ یا آپ ڈیلی کی بنیاد پہ کریں ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہے آپ کی امپروو ہو جائے۔ چلیں جی بہت شکریہ تنزیل صاحب۔ آگے کامران فزیکل کے بارے میں آپ دوڑ کے متعلق کامران صاحب بتائیں نا کہ کون سی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپناتے نہیں ہیں، جن پہ عمل نہیں کرتے اور ہم دوڑ میں فیل ہو جاتے ہیں جوان ہمارے، وہ بتائیں آپ اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں جی، سب سے جو بیسک وجہ ہوتی ہے دوڑ میں فیل ہونے کی، ایک تو جیسا کہ تنزیل صاحب نے بتایا ہے کہ پریکٹس نہیں کرتے نوجوان. صحیح. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریکٹس کرنی چاہیے ان کو لازمی، کم از کم جب آپ کی دوڑ ہے اس سے 10 سے 12 دن پہلے آپ نے پریکٹس سٹارٹ کر دینی ہے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دوڑ کرنے آتے ہیں تو ہمارا شروع سے یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے نکل جائیں سب سے. یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز بالکل آپ نے نہیں کرنی. شروع میں آپ نے سلو رننگ کرنی ہے اور سلو کرنی، اینڈ پہ جا کے آپ نے جتنا زور ہے آپ نے وہ سارا لگانا ہے. اس کے بعد دوسری ایک چیز ہے کہ ہم جب بھی جوان رننگ کرتے ہیں تو منہ کھول کے رننگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے پھول جاتے ہیں اور اس کے بھاگنے نہیں ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا منہ بند کر کے آپ نے رننگ کرنی ہے، ناک کی طرف سے آپ نے سانس لینا ہاں ہے. یہ چیز مینشن کر دینا کہ آپ نے جب دوڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوان، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سانس جو ہے نا انہیل کریں، وہ ناک کے راستے کریں. منہ کھول کے دوڑیں گے تو آپ کے جو پھیپھڑوں میں آواز آئے گی، آپ نا سانس پھولنے میں زیادہ جلدی پھول جاتا ہے اور آپ کو پھر آگے دوڑنے میں مشکلات ہو اور جاتی اس ہیں. کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس دن آپ کی رننگ ہو آپ نے کچھ کھا پی کے نہیں آنا. خالی پیٹ آنا. جو ہی آپ کچھ کھا پی کے آئیں گے، تھوڑی سی آپ رننگ کریں گے، وہ سارا آپ کے پیٹ کے اوپر سمجھیے بیٹھ جائے گا، آپ کو الٹیاں لگ جائیں گی. آپ سے ایک منٹ کے بعد آپ سے بھاگنے نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کھا پی کے کچھ نہیں آنا، خالی پیٹ آنا ہے. لیکن بالکل اس میں ایک اور چیز ہوگی نا، آپ کے ٹیسٹ کی ٹائمنگ کا ہوگا. اگر ٹائم آپ کا سیکنڈ ٹائم آپ کا ٹیسٹ ہے رننگ کا، تو فرسٹ ٹائم ہلکا پھلکا کر بھی لیں تو اس میں کیا ہوگا، زیادہ فرق پڑے گا. دیکھیں جی، اگر فرسٹ ٹائم ہلکا پھلکا کر بھی لیں تو کتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم از کم 5 گھنٹے کا آپ نے گیپ دینا ہے. 4 سے 5 گھنٹے 4 سے 5 گھنٹے کا مسٹ آپ نے گیپ دینا ہے. اگر آپ کی رننگ 4 بجے ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 12 کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا. ویڈیو رکو. بہت شکریہ کامران صاحب، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تحریری امتحان اور انٹرویو وغیرہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. آج